السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے پاس جو پہلے سے نصاب موجود ہے اس میں جو اخلاقیات کا باب ہے اس کے اندر ہم نے سورہ حجرات جو اس کا جو پورشن ہے اس کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد سورہ نور سے جو ہے 2 آیات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گی۔ آج انشاءاللہ ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ تو قل کا ترجمہ آپ کو آتا ہے۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے۔ کن کو کہنا ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کو کہہ دیجئے۔ قل للمؤمنین، فرما دیجئے یا کہہ دیجئے ایمان والوں کو۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان والے مرد جو ہیں ان کے لیے حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں۔ اردو میں بھی غض بصر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی نگاہ کو نیچا کرنا، نگاہ کو ناجائز طریقے سے نہ اٹھانا۔ تو یہ غض بصر کا مفہوم ہے، نگاہ کو نیچا رکھنا۔ تو ان کو حکم ہے نگاہوں کو نیچا کر لیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ یہ 2 حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور نگاہوں کو نیچا کرنا۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بات یعنی نگاہوں کو نیچا کرنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ جو بات ہے، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے تم کو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت پاکیزگی کی اور صفائی کی بات ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے، صفائی اور ستھرائی کا طالب ہے، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نگاہوں کو نیچا کرنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ پاکیزگی اور ستھرائی کے حصول کا ذریعہ ہے، خوب پاک کر دینے والی ہے، خوب طہارت جو ہے وہ عطا کر دینے والی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر ہیں، جانتے ہیں، خبیر ہیں یعنی جاننے والے ہیں۔ خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خبر ہے کس چیز کی؟ بما یصنعون، جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی پہلو جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے ان کی حرکات کا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر نگاہ کی حفاظت اور اسلام میں جو پردے کے اور سیگریگیشن آف سیکسز کے احکام ہیں ان کا جیسے ہی ذکر شروع ہوا تو جو آیت کا اختتام ہے اس کی ریلیونسی جو ہے وہ دیکھیں کتنی شاندار ہے، کہ انسان جو ہے وہ اس مغالطے کا کہیں شکار نہ ہو جائے کہ میں چوری چھپے کسی نہ کسی طریقے سے پردے کے جو احکام ہیں اور نگاہ کے متعلق جو ہدایات ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کے متعلق جو ہدایات ہیں ان سے جو ہیں وہ صرف نظر کروں اور بڑی چالاکی کے ساتھ جو میں حکم شرع کی خلاف ورزی کروں تو شاید کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، علیم بذات الصدور، دلوں میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو صدق کے دل کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ جو ہے شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ کون سے احکام ذکر ہیں ان میں؟ کہ نگاہوں کی حفاظت ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہے، نگاہوں کو نیچا کرنا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت۔ یہ تو مردوں کے لیے احکام ہیں کہ انہوں نے نگاہ کو نیچا رکھنا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک ہے کہ شرمگاہ کا استعمال جو آخری درجے میں ہوتا ہے وہ جائز طریقے سے کرنا ہے، یہ اس کی حفاظت میں داخل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جزوی استعمال، یعنی آخری درجے کے عمل سے پہلے کی جو اس کا ممکنہ استعمال ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے جائز طریقے سے کرنا ہے، ناجائز طریقے سے وہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی مغالطہ نہ رہے، کسی طرح بھی جو ناجائز چیز ہے اس میں آپ مبتلا نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت کریمہ جو ہے وہ خواتین سے متعلق ہے، یعنی کہ جو احکامات مردوں کو دیے گئے قدر تفصیل کے ساتھ خواتین کو بھی دیے گئے۔ کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرما دیجیے اور کہہ دیجیے، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے کن کو؟ للمؤمنات، ایمان والی عورتوں کو، یغضضن من ابصارہن،
کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی یہ وہی حکم ہے جو پہلے مردوں کو دیا گیا ہے، مردوں کو جو حکم دیا گیا ہے نا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، بالکل ویسے ہی خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں کو فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ وہ یغضضن من أبصارهن، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں۔ یہ سیم حکم ہے مردوں اور خواتین کے لیے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی۔ مومن خواتین کو کہہ دیجیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دیکھیں دو احکام جو ہیں وہ ایک سے ہیں۔ آگے کچھ احکامات کی تفصیل خواتین کے حوالے سے ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ جو خواتین ہیں وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، خواتین جو ہیں وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گے۔ اب آپ جانتے ہیں، آپ میں سے سب پر انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی کہ خاتون جو ہے، ایک فیمیل جو ہے، اس کے وجود میں اور اس کی ذات میں کیا کیا چیز جو ہے وہ زینت کا باعث ہو سکتی ہے۔ جو جو پہلو اور جو جو چیز خاتون کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینت کے حوالے سے رکھی ہے، کشش اور اٹریکشن کے حوالے سے جل شانہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، ہر اس چیز کو ظاہر کرنا یہ حرام ٹھہرا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب زیادہ تفصیل میں ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے سبھی جانتے ہیں ہر وہ چیز جو عورت کی زینت کا باعث ہے اس کو عورت کو چھپانا ہے حد الوسع، الا یہ کہ بہت شدید شرعی مجبوری ہو۔ شرعی مجبوری کے اپنے ضابطے ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں آواز جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپوزٹ جینڈر کے لیے کشش رکھی ہے کہ نہیں رکھی، سب پر واضح ہے۔ تو آواز جو ہے اس کو حد الوسع چھپانے کا حکم جو ہے وہ خواتین کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے وجود کی میں ایک آواز کی مثال دے رہا ہوں، بقیہ بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے علم میں ہے کہ خاتون جو ہے اس میں زینت کا باعث ہیں، بالخصوص اپوزٹ جینڈر کے لیے، تو وہ اس کو ظاہر نہیں کرے گی۔ یہاں پر کس چیز کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ زینتہن، جو شے المختصر عورت کی زینت میں ہے اس کو عورت ظاہر نہیں کرے گی، یہ حکم شرع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ ساتھ ہی اس میں استثناء کر دیا الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہے۔ اب عورت کی زینت میں سے جو شے خود بخود ظاہر ہے، اگر اس کا ظہور ہو رہا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں استثناء دیا ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، وہ شرعی پردے کے اندر جو شریعت نے اس کے لیے پردے کے اور اپنے آپ کو ڈھانپنے کے اور اپنے آپ کو چھپانے کے اور ایک حیا کے اس کو احکامات دیے ہیں، اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر اپنی کسی شرعی مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی ہے، یا اس کو عوام لوگوں کے سامنے جانا پڑا ہے کسی مجبوری کے تحت، تو اگر وہ باہر نکلی ہے تو اس نے زینت کو ڈھانپا بھی ہوا ہے، چھپایا بھی ہوا ہے، چال بھی حیا کی چل رہی ہے، اور صرف ضرورت کی جگہ پر جا رہی ہے، ضرورت کی وجہ سے نکل رہی ہے، مجبوری بھی شرعی ہے، شریعت نے اس مجبوری کو مجبوری قرار دیا ہے، نہ یہ کہ ہم نے خود سے اس کو مجبوری قرار دیا ہو۔ یہ تمام ضابطے پورے کرنے کے باوجود آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ عورت پھر بھی شرعی پردے میں ہونے کے باوجود بھی اپوزٹ جینڈر کے لیے اپنے اندر کشش کا سامان رکھتی ہے۔ تو اب اگر اس کے وجود سے زینت کا ظہور ہو رہا ہے باوجود پردہ کرنے، بے پردے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، پردہ کرنے کے بعد بھی تو اس سے زینت کا اظہار ہوگا نا، تو جو زینت کا اظہار ہو رہا ہے تو اب اس عورت کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ الا ما ظہر منہا آ گیا قرآن کریم میں کہ مگر جو اس سے ظاہر ہے، تو اب خود بخود ظاہر ہو رہا ہے، اس نے تو پورا اہتمام کیا ہے اپنے آپ کو چھپانے کا۔ یہ تو میں نے آپ کو مثال دی کہ پردے کے اندر اگر سامنے آئی ہے، اگر پردے کے پیچھے بھی ہو، اوٹ میں بھی ہو، تو مطلق یہ احساس کہ پردے کے پیچھے کوئی غیر محرم خاتون ہے، یہ احساس بھی اپنے اندر اپوزٹ جینڈر کے لیے مخصوص قسم کا کھنچاؤ رکھتا ہے، تو یہ اس عورت کو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ وہ عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک
معاف ہوگی، کیونکہ اللہ خود بخود عورت کی زینت میں سے جو چیز خود بخود ظاہر ہو گئی اس کو معافی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، آگے فرمایا وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں میں ڈال لیں۔ جو گریبان ہے، گلا ہے، سینہ ہے، وہاں پر بڑی جو اوڑھنیاں ہیں، بڑی چادریں ہیں، ان کو لٹکا لیں۔ یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کس طرف اشارہ ہے کہ عورت کی تزئین و آرائش میں جو ہوتی ہیں اشیاء، چیزیں، ان کا اضافی چھپانا، ایک تو ہے چھپانا، ڈھانپنا، کور کر لینا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے نشیب و فراز جو ہیں، اتار چڑھاؤ جو ہے وجود کا، وہ بھی جو ہے عیاں اور واضح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ آگے بھی یہ آیت کریمہ چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ گفتگو کے اندر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔